بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے آخر پہ مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائے، ہم زندگی میں حرام کر رہے اپنی دعوتوں میں، شادی بیاہ میں کیا کرتا ہے؟ لوگ برادری برا بنیں گی، گھر والے برا بنیں گے، یہ بنیں گے، مگر خدا برا مانے نہ مانے میں اس سے کوئی فرق۔ انسان اپنی زندگی کے اندر بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے حرام تو ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے راضی کرنے کے لیے حرام لقمہ لے کر گھر آتا ہے، لیکن خدا کو ناراض کرتا ہے، جبکہ خدا کہتا ہے رزق میرے ہاتھ میں، رحمت میرے ہاتھ میں۔ دنیا کی طرف امیدیں رکھے ہوئے ہیں، دنیا کی طرف نگاہیں رکھے ہوئے شخص صدر اسلام میں مشکل حالات میں تھا، تنگ دستی تھی، گھر والوں کا جاؤ رسول سے کہو، رسول تمہیں کچھ دے۔ جیسے رسول کے پاس گیا، رسول نے گفتگو شروع کر دی۔ خدا پر توکل کرنا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ اب یہ سوچتا تھا کہ میں نہیں کہنے آیا تھا، رسول نے تو یہ کہہ دیا، واپس چلا گیا۔ پھر مجبوری ہوئی، پھر رسول کے پاس، پھر رسول کا، پھر خدا نے، پھر وہی۔ انسان کو خدا پر توکل کرنا چاہیے، خدا جو ہے وہ سب سے بڑا وکیل ہے۔ وہ 3 دفعہ اس نے کوشش کی، دیکھا رسول نے، خدا وہی گفتگو، اور رسول سے زیادہ دلوں کے حال کون جانتا تھا، وہی ہوا۔ 2-3 دفعہ اس نے وہی کیا۔ البتہ بہرحال رسول کے پاس بھی جاتا تو رسول نے بھی وسیلہ ہی بننا تھا اس کے لیے، لیکن رسول خدا اللہ کے انبیاء تربیت کرنے کے لیے تھے، اس نے وہی کیا، توکل کیا، تھوڑا موٹا کام کیا، اور آہستہ 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 اللہ نے اس کے کام میں برکت دی، اور پھر رسول خدا کی خدمت میں آپ اس نے بیان بھی کیا۔ جو اس پر امید لگاتا ہے، دنیا اسے نا امید نہیں کر سکتی، لیکن جو اس پر امید نہ لگائے، خود حدیث قدسی ہے، بنی آدم اگر تم نے وہ کیا کہ جو میری چاہت ہے تو میں ہر وہ چیز تمہاری دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے، تم دنیا پہ مارے مارے پھرو گے اور تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ سخت ترین حاجت کے لیے انتہائی مجرب ہے، سنتے جائیں۔ یہ آیت جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہے، یہ آپ نے روزانہ 100 بار پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز اور نیک حاجت قبول ہوگی۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ تم دنیا پہ مارے مارے پھرو گے اور تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ ہم اپنی چاہتوں کو بیچ دیتے، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی رضایت کے لیے، تھوڑی سی ناراضگی کے لیے بندگی توڑ دیتا ہے انسان۔ جبکہ آپ دیکھیں صدر اسلام پہ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 دن مسلسل نماز پڑھی گئی، بارش کے لیے استغاثہ پڑھا جاتا ہے، بیابان میں جا کے نماز پڑھے، پھر دعا کرے، اور پھر بارش ہوتی ہے، باقاعدہ روزہ رکھے آدمی۔ تیسرے دن جب بارش نماز پڑھنے گئے تو ایک بچہ ساتھ تھا، اس میں وہ چھتری لے کے گیا، اور پھر زبردست بارش ہوئی۔ تو جو لوگ اولیاء خدا تھے، ولی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ پروردگار نے کہا، پروردگار نے اس ایک بچے کی امید کو پورا کیا ہے۔ یہ بچہ اس ایمان سے گیا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 دن نمازیں پڑھی اور خدا خالی چھوڑے، بارش آئے گی میں چھتری لے کے جا رہا ہوں۔ زیادہ ہوتا ہم اس امید سے ہیں، ہم اس رحمت کو اپنی زندگی میں کھولتے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں رحمت ہوتی خدا، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے ہم اس کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں مانگتے۔ ضرورت ہم دعا وقت بارہ محدود خدا توفیق دے، آلریڈی ہم کافی تاخیر ہو گئی ہے، دعاؤں کی جونوں کو دیکھیں، صحیح پہ سجادیہ دے، وسم دعائی اذا ندیتو کا، پروردگار تو سنتا ہے جب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہی ایک جملہ انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ کون سنتا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، مگر وہ جو خالق کی کائنات ہے، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، ساری مخلوقیں ہیں، سب بھی اس سے دعا مانگے تو بھی ایسا نہیں کرتا کہ نہیں میں پہلے اس کی سن لوں یا اس کی سن لوں۔ پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے، تو کیا میں واقعی مانگتا ہوں اس کی بارے میں؟ کیا میں اس کی رحمت کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں؟ کیا میں اس امید سے ہوں؟ نادر شاہ بادشاہ تھا،
اس زمانے میں ایرانی بہت بڑا ہوتا تھا. ہندوستان والے اس زمانے میں کہتے ہیں کئی چیزیں ہندوستان والے لے کے گئے, تو یہ بہرحال شجاع تھا, یہ جنگ کے لیے ہندوستان اس نے کیا. آخری زندگی میں اس نے بہت ظلم کیا, اپنے ہی بیٹے کی آنکھیں نکالنی تھی اس خوف سے کہ کہیں یہ میرے بعد بادشاہ نہ بن جائے. وہ سلطنت یہی ہے ظالم دنیا. لیکن شجاع تھا, جا رہا تھا ہندوستان پہ جاتے ہیں حملہ کر رہے, تو ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا ایک بچہ بغل میں قرآن دبائے بھاگتا ہوا تیزی سے. اس نے بولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے گیا. کہا در سے وہ, کہا کیا درد سیکھا؟ سورہ فتح تھی آیت انا فتحنا, یہ پروردگار ہی جو ہے وہ فتح مبین جو ہے وہ عطا کرتا. اب اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے بولا کہ اس کا مطلب ہے یہ فعال میرے لیے اچھی ہے, میں جا رہا ہوں جیتوں گا, کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار فتح دیتا ہے. تو اس نے اس بچے کو بولا میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. وہ کہا ایک دینار درہم سونے کا سکہ بچے کو دیا. بچے کو میں نہیں لے رہا. کہا کیوں؟ اب گھر جاؤں گا میری ماں بولے کہ میں چوری کر گیا ہے. کہا نہیں, اپنی والدہ کو بولنا کہ نادر نے دیا ہے. کہا نہیں میری ماں یقین نہیں کرے. کہا کیوں؟ کہا میری ماں بولے گی اگر نادر تمہیں دیتا تو ایک نہیں دیتا, پورا کیسا بھر کے دیتا. نہیں اطلاع, وہ بادشاہ ہے, بادشاہ سکہ تھوڑی دے گا. تو اس نے کہا وہ خوش ہوا, اس نے ادھر آؤ اپنی جھولی پھیلاؤ, جتنے سکے بھر سکتے ہو لے کے چلے جاؤ. بچے کو بادشاہ پہ امید ہے. بادشاہ پہ امید ہے, ایک سے نہیں ہوگا, بھر کے دے گا. اور جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, مالک ہے, خزانے اسی کے ہیں, اس سے لوگ پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں. یہ جو ہم مانگتے ہیں البتہ وہ بھی ہمیں صحیح طرح مانگنا نہیں آتا, اور جس کو سمجھ رہے ہوتے ملے یہ تو کچھ اور ہے, اور جو اصل خزانے ہے اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے. اصل خزانہ اس کی رضا ہے. اگر وہ راضی ہو جائے بس وہ دے پروردگار جس سے تو راضی ہے, تو بہتر جانتا ہے. وہ آپ اپنے بچے کو کیوں روکتے ہیں؟ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ جائے دکان میں, آپ سے کہے یہ چاہیے وہ چاہیے, بیٹا یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ. بچہ چھوٹا ہے, اس کی ذہن چھوٹا ہے, وہ چھوٹی سی چیز اٹھائے گا. آپ بولو نہیں بیٹا یہ بہت بڑی دکان ہے, چھوٹی سی چیز کو اٹھا رہے ہو, بڑی چیز لو. وہ مجھے چھوٹی چاہیے, میں تمہیں زیادہ دینا چاہتا ہوں. نہیں مجھے یہی چاہیے. اس کا ظرف اتنا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. دینا وہ باپ بہت چاہ رہا ہے لیکن وہ مانگنے میں تولا ہے. ہماری مثال خدا کی بارگاہ میں ایسے ہے. جزاک اللہ, بہت خوب. آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب نے اپنے ایک مخصوص اور صبر و تحمل کے انداز میں بیان کیا ہے. ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت گفتگو تھی. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ بیان مولانا صاحب کا اور ایک مختصر سا عمل جو کہ سخت حاجت کے لیے تھا آپ کو پسند آیا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.